کیا واقعی یہ دنیا کی خطرناک کتاب ہے؟ اس کتاب کو پڑھنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور دنیا کے کئی ملکوں میں اس کتاب پر پابندی کیوں لگا دی گئی؟ کیا اس کتاب کو جنات نے یا کسی دوسری دنیا کی مخلوق نے لکھا ہے؟ اس کتاب میں کون سے قدیم علوم کو لکھا گیا ہے اور ایسے کون سے راز سے پردہ اٹھایا گیا ہے جس سے انسانیت اب بھی ناواقف ہے؟ آخر یہ کون سی کتاب ہے اور یہ اتنی پر اسرار کیوں ہے؟ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم اس پر اسرار کتاب کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، کتابیں پڑھنا عام طور پر ایک مفید اور فائدہ مند عمل ہے، کیونکہ کتابیں ہی وہ ذریعہ ہیں جو کہ ہمیں علم اور معرفت تک پہنچاتی ہیں۔ اس کے علاوہ مسلسل کتابیں پڑھنا نہ صرف ہمارے علم اور معلومات میں اضافہ کرتا ہے بلکہ ہمارے ذہن و دماغ کو سکون پہنچانے کا ایک ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ لیکن کچھ کتابیں دکھنے میں جتنی آسان اور سادہ لگتی ہیں، دراصل وہ اتنی ہی پر اسرار اور خطرناک ہوتی ہیں۔ انہی کتابوں میں ایک نام شمس المعارف نامی کتاب کا ہے، جو کہ جادوئی علم، علم نجوم، قبالہ علم اور علم طلسم کا ایک بیش قیمتی خزانہ ہے۔ پیارے دوستو، اس کتاب کے متعلق سب سے پر اسرار بات یہ ہے کہ اسے لکھنے والا کون ہے، یہ بات اب بھی واضح نہیں ہے۔ کئی علماء کا ماننا ہے کہ اس کتاب کو ایک انسان کے لکھنے کے بجائے کئی مصنفین نے لکھا ہے اور اسے ایک بہت لمبے وقت میں مکمل کیا گیا ہے، جبکہ اس کتاب کے اوراق اور نقشوں کو دیکھ کر کئی ماہرین اس بات پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ یہ کتاب کسی دوسری مخلوق یا جنات کی بھی تخلیق ہو سکتی ہے۔ البتہ کچھ محققین کا یہ ماننا ہے کہ اس کتاب کو مصر کے ایک صوفی بزرگ احمد البونی نے لکھا ہے۔ پیارے دوستو، احمد البونی 520 ہجری میں الجزائر میں پیدا ہوئے تھے۔ البونی کو علم تصوف، طلسم، علم نجوم، عملیات، علم جعفر، علم رمل اور بہت سے علوم میں مہارت حاصل تھی۔ پیارے دوستو، البونی اسلامی تاریخ کے ایک ایسے مصنف ہیں جن کے بارے میں بہت ہی کم معلومات ملتی ہے۔ البونی کا دور مشہور صوفی بزرگ ابن العربی سے ملتا جلتا ہے اور کچھ محققین کا یہ کہنا ہے کہ ان دونوں بزرگوں نے ایک ہی صوفی عالم دین بزرگ سے علم حاصل کیا تھا۔ پیارے دوستو، شمس المعارف کے معنی علم کا سورج ہے۔ اسی مناسبت سے اس کتاب میں تمام قدیم اور پر اسرار علوم کو جمع کر دیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، یہ کتاب صرف ایک جادو کی کتاب نہیں بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے، جو کہ عام طور پر باطنی اور سفلی علم کو واضح کرنے کے ساتھ ساتھ صوفی حکمت کے راز کھولتی ہے۔ پیارے دوستو، اس کتاب کے مقدمے اور ابتدائی ورقوں میں البونی نے پڑھنے والوں کے لیے کچھ وارننگز اور اہم ہدایات لکھی ہیں، جس میں اس کتاب میں موجود علم اور اس کی طاقت کو بیان کر دیا گیا ہے۔ البونی لکھتے ہیں کہ اس کتاب میں ان لوگوں کے لیے جادوئی طاقت موجود ہے جو اس کتاب کا صحیح طریقے کے ساتھ استعمال کریں گے۔ پیارے دوستو، لیکن ساتھ ہی مصنف یہ بات لکھتا ہے کہ اس کتاب کا استعمال صرف اچھے کاموں کے لیے ہی کیا جائے، نہ کہ برائی اور حرام مقصد کے لیے۔ اس کے بعد کتاب میں مختلف حصوں کے بارے میں مختصر لکھا گیا ہے، جس میں علم نجوم، علم فلکیات، تعویذ، طلسم اور کچھ وظائف کے الگ الگ باب موجود ہیں۔ پیارے دوستو، جیسے جیسے کتاب آگے بڑھتی ہے، پڑھنے والے کو مزید جادوئی علوم کے بارے میں بتایا جاتا ہے، مثلاً روحوں اور فرشتوں کو کیسے بلایا جائے اور فال اور پیشن گوئیوں کے لیے اس کتاب کا کیسے استعمال کیا جائے۔ پیارے دوستو، البونی نے جن علوم اور طلسماتی معلومات کو اس کتاب میں تحریر کیا ہے، یہ انہوں نے کہاں سے حاصل کیا تھا، اس کے متعلق انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، جس کے مطابق البونی کو مصر کے اہرام کے اندر ایک تابوت ملا تھا، جس کے اندر کئی علوم اور جادوئی علم کی کتابیں موجود تھیں۔ وہ کتابیں کس نے لکھی تھیں اور انہیں اہرام مصر کے اندر کیوں چھپا دیا گیا تھا، یہ بات کوئی نہیں جانتا، جبکہ بعض نے لکھا کہ خود جن ان کے اندر آ کر اس کتاب کو لکھا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، اس کتاب میں یہ بتایا گیا ہے کہ عربی کے کچھ الفاظ اور اعداد ایسے ہیں جن میں جادوئی طاقت موجود ہے۔ پیارے
دوستو البونی اس علم کو علم الحروف کہتے ہیں، یعنی الفاظ سے جادوئی طاقت حاصل کرنا۔ اس کتاب میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں جن کا تعلق جادو سے ہے، خواہ وہ کسی دشمن کو تباہ کرنا ہو یا پھر کسی کی محبت پانی ہو، کسی بیماری سے شفا یاب ہونا ہو یا پھر مال و دولت حاصل کرنا ہو۔ یہ تمام چیزیں اس کتاب میں باقاعدہ خاص طریقے کے ساتھ بتائی گئی ہیں۔ پیارے دوستو، اس کتاب کے ایک خاص حصے میں جنات کے نام بھی بتائے گئے ہیں، ساتھ ہی یہ بتایا گیا ہے کہ وہ کیسے رہتے ہیں، اور اگر کسی انسان کو جنات سے شادی کرنی ہو تو اس کا طریقہ کار کیا ہے، اگر کسی جن پر قابو پانا ہو تو وہ کیسے پایا جا سکتا ہے، یہ سب کچھ اس کتاب میں موجود ہے۔ پیارے دوستو، البونی مزید لکھتے ہیں کہ اس کتاب میں دیے گئے علوم کا استعمال صرف ماہرین صوفیہ اور روحانی عالم دین کو ہی کرنا چاہیے، اور یہ عام انسان کے لیے بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ ان عملیات میں جان کا خطرہ بھی لاحق ہو سکتا ہے۔ پیارے دوستو، شمس المعارف نامی اس کتاب کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ اس کتاب کو جو کوئی انسان بھی پڑھنے کی کوشش کرتا تھا، یا تو وہ انسان پاگل ہو جاتا یا پھر جنات اس پر حاوی ہو جاتے تھے، کیونکہ اس کتاب کے ذریعہ جنات کو قابو میں لایا جا سکتا تھا۔ اس لیے جنات اس کتاب کی حفاظت کیا کرتے تھے تاکہ کوئی بھی انسان اس کتاب کو نہ پڑھ سکے۔ پیارے دوستو، بعض لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ جب بھی وہ لوگ اس کتاب کو کھول کر پڑھنے کی کوشش کیا کرتے تھے تو ایک خوفناک مخلوق ظاہر ہوا کرتی تھی جسے دیکھ کر کتاب پڑھنے والا بے ہوش ہو جاتا تھا۔ پیارے دوستو، یہی وجہ تھی کہ اس کتاب کی تصنیف کے 100 سالوں بعد تک یہ کتاب کسی نے بھی نہیں پڑھی تھی، کیونکہ اس کتاب کو پڑھنے والا کسی نہ کسی آفت میں مبتلا ہو جاتا تھا۔ کئی عرصے تک یہ کتاب صرف ایک نسخے پر لکھی رہی جسے ہرن کے خون سے ایک کھال پر لکھا گیا تھا، لیکن البونی کی موت کے بعد یہ کتاب پر اسرار طور پر کہیں پر غائب ہو گئی اور پھر یہ کتاب کسی کو نہ مل سکی۔ پیارے دوستو، لیکن پھر 200 سالوں کے بعد ایک کتاب کی دریافت کی گئی جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ کتاب شمس المعارف کے اصل نسخے سے نقل کی گئی ہے۔ پیارے دوستو، اس وقت یہ نسخہ محمد بن علی بن زاہد کے پاس تھا، جو کہ اس دور کا ایک مالدار تاجر تھا۔ کہتے ہیں کہ عاملین نے اس کتاب کے کچھ حصے کو نکال دیا اور اس کتاب میں رد و بدل کر دی۔ پیارے دوستو، دراصل انہوں نے اس کتاب میں سے ان حصوں کو نکالا تھا جسے پڑھنے سے جنات لوگوں پر حاوی ہو جایا کرتے تھے، اور پھر اس کتاب کے کئی نسخے بنا دیے گئے۔ لہٰذا آج کل بازار میں موجود اس شمس المعارف نامی کتاب میں کئی حد تک تبدیلی آ چکی ہے، اور یہ وہ کتاب بالکل بھی نہیں جسے البونی نے لکھا تھا۔ پیارے دوستو، لیکن اب بھی اس کتاب میں موجود طلسماتی اور کالے علوم کی وجہ سے کوئی بھی عام شخص اس کتاب کو پوری طرح نہیں سمجھ سکتا، اور اس کی کوشش کرنے والے پاگل پن، مرگی یا پھر جنون کا شکار ہو جایا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، یہی وجہ ہے کہ آج سعودیہ عرب اور دنیا کے کئی ملکوں اور علاقوں میں اس کتاب پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ پیارے دوستو، بہت سارے علماء البونی اور اس کی اس جادوئی تصنیف کو غیر اسلامی اور کفر قرار دیتے ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ شمس المعارف میں موجود یہودی قبالہ جادو، مسیحی باطنی جادو اور سلیمانی جادو کے نقش اور عملیات ملتے ہیں۔ پیارے دوستو، البونی کے اس علم کو کئی لوگوں نے حاصل کرنے کی کوشش کی اور اس کتاب میں موجود عملیات پر مہارت حاصل کی، لیکن ان تمام لوگوں کے ساتھ عجیب و غریب حادثات پیش آئے، جس کی ایک مثال الحسین الفلکی ہے۔ پیارے دوستو، الفلکی مصر کا ایک مشہور میجیشین اور علم نجوم کا ماہر تھا۔ کہا جاتا ہے کہ الحسین الفلکی کے پاس شمس المعارف کا وہ گم شدہ حصہ تھا، اور اسی حصے کو پڑھ کر الفلکی جادو کرنے میں کمال رکھتا تھا۔ لیکن جب 2003 میں الفلکی کی اچانک موت ہوئی تو پوسٹ مارٹم کے بعد پتہ چلا کہ الفلکی کے جسم کو بہت زیادہ تکلیف دی گئی تھی اور اس کے جسم کے اندرونی حصے ٹوٹ پھوٹ گئے تھے۔ مانا جاتا ہے کہ الفلکی کی موت کسی جن کے ہاتھوں ہوئی تھی، کیونکہ اگر کسی عملیات میں کامیابی نہ ملے تو جن اس انسان کو ہی مار ڈالتا ہے، اور الفلکی کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ پیارے دوستو، شمس المعارف میں موجود عملیات اور قبالہ جادو نہایت ہی خطرناک
ناک اور ایک برا عمل ہے جن سے بچنا اور دور رہنا ہی بہتر ہے۔ پیارے دوستو، یہ کتاب شاید دنیا کی سب سے پر اسرار کتاب ہے جس میں موجود عملیات کا چھپا رہنا ہی انسانیت کے لیے بہتر ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی مزید اچھی ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔